بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شادی کر کے 1 مہینے بعد ہی بیوی کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ کر دبئی چلا گیا تاکہ اپنی بیوی اور ماں کو ایک بہتر زندگی دے سکوں۔ میری بیوی نے میری بڑی ہمت بندھائی۔ میں پردیس روانہ ہوا۔ جو دن مجھے اپنی دلہن کے ساتھ گزارنے تھے وہ دن پردیس میں مزدوری کرتے گزرنے لگے۔ میں گن گن کر دن گزار رہا تھا۔ مجھے مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی دن گھر بات کیے بغیر گزر جاتے۔ جب بھی گھر بات ہوتی تو میری ماں روتی اور کہتی کہ سب کچھ چھوڑ دو اور گھر آ جاؤ تمہاری بیوی۔ مگر میں اس وقت بہت مجبور ہو گیا تھا۔ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی کہ ہاں کچھ لوگ تو ہیں جو چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے یوٹیوبرز کو بھی کامیاب ہونے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں۔ اور بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے والدین نے میرے بہت لاڈ اٹھائے۔ میری پیدائش کے چند ماہ بعد ہی میرے والد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ہوش سنبھالا تو صرف ماں کو ہی دیکھا۔ یتیمی کی زندگی گزاری، کچھ ہمدرد رشتہ داروں کے ٹکڑوں پر پلتا رہا۔ تعلیم بھی پرائمری تک ہی پوری کی، وہ بھی گاؤں کے سرکاری اسکول میں۔ ماں کو شوق تو تھا مجھے پڑھانے کا، مگر وسائل نہیں تھے۔ مشکل سے 2 وقت کی روٹی کھاتے۔ میں نے 12 سال کی عمر سے مزدوری شروع کی، کبھی کسی کی ورکشاپ پر کام اور کبھی کسی دکان پر، مگر بہت کم پیسے ملتے۔ میں نے کام کرنا شروع کیا تھا تو تھوڑی بہت مدد جو لوگ کرتے تھے وہ رک گئی کہ اب تو بچہ کما لیتا ہے۔ جب تھوڑا اور بڑا ہوا، جسمانی طور پر مضبوط ہوا تو میں دہاڑی پر کام کرنے لگا۔ میں مستریوں کے ساتھ کام کرتا صبح سے شام تک، تب کہیں جا کر کچھ ضروریات زندگی پوری ہوتی۔ میری ماں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تو اپنے جیسے ہی ایک ہنستا حال گھرانے سے میری دلہن لے آئی۔ ہم جیسے غریبوں کو کون پوچھتا ہے بھلا؟ میری بیوی بہت اچھی تھی، کچھ تو وہ بھی حالات کی ستائی ہوئی اور سوتیلی ماں کے مظالم سے تنگ تھی۔ شادی کے بعد میرے ساتھ کام کرنے والا ایک مستری مزدوری کے لیے دبئی گیا تو مجھے بھی لگا کہ اگر میں کسی طرح ویزا لگوا کر باہر چلا جاؤں تو اس سے کہیں بہتر کما سکوں گا۔ ایک جاننے والے نے ویزا بھی دیا اور خرچہ بھی، ادھار کے طور پر۔ اس طرح میں شادی کے کچھ دنوں کے بعد دبئی چلا گیا۔ آنکھوں میں بہت سے خواب، آنے والی زندگی اچھی ہوگی، اپنی ماں اور بیوی کے خواب پورے کروں گا، مگر یہ میری خیالی ہی رہی۔ میں دبئی جا کر حالات کے چکر میں ایسا پھنسا کہ حالات پہلے سے بھی ناساز ہو گئے۔ جو قرض لے کر ویزا خریدا تھا، اپنی مہینے کی تنخواہ میں بس وہ کچھ قرض کی قسط پوری ہوتی اور کچھ اپنی روٹی کے ہی دے پاتا۔ گھر میں فون کرتا، ماں بیمار پڑ گئی، بیوی اسے بھی سنبھالتی، مجھے بھی حوصلہ دیتی۔ میں کنٹریکٹ پورا کیے بغیر گھر نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے ہی رو دھو کر دن گزر رہے تھے۔ مجھے دبئی آئے 2 سال ہو گئے۔ کنٹریکٹ تو پورا ہو گیا، مگر میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ واپسی کی ٹکٹ ہی لے لیتا۔ تبھی ایک دن بیوی کی کال آئی۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ اماں ہمیں چھوڑ گئی ہیں۔ ادھر میں دکھ سے نڈال تھا۔ ادھر میری بیوی نے ہی کچھ کرا کے میری ماں کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ تبھی میرے ساتھ کام کرنے والے ایک ساتھی نے میری ٹکٹ کروا دی اور کچھ پیسے بھی مجھے دیے۔ میں مجبور اور غریب ضرور تھا،
مگر اس طرح میں پیسے نہیں لے سکتا تھا۔ وہ میری ہچکچاہٹ دیکھ کر سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ ادھار رہا، جب کبھی تمہارے پاس پیسے ہوئے تو لوٹا دینا۔ اس طرح میں واپس پاکستان آ گیا اور سیدھا اپنی ماں کی قبر پر گیا، جس کو دنیا سے گئے آج 5واں روز تھا۔ غم روزگار نے کیا کچھ مجھ سے چھین لیا تھا۔ میری ماں اپنے آخری وقت تک مجھے پکارتی رہی، مگر میں اپنی ماں کا آخری دیدار تک نہ کر سکا۔ ہاں، جہاں اتنی محرومیاں ملی زندگی میں، مگر بیوی اللہ نے نیک دے دی۔ وہ ہر طرح کے حالات میں میرے ساتھ مخلص رہی۔ میری غیر موجودگی میں میری عزت اور میری جنت میری ماں کی حفاظت کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کی خدمت کی۔ ایک دن میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ پھر سے کہیں کام شروع کروں، ایسے تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ تبھی میری بیوی ایک کپڑے کی تھیلی اٹھائے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے ہمیشہ سے محنت مزدوری کر کے پہلے اپنی ماں اور پھر ہم دونوں کو اچھی زندگی دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے جو ہو سکتا تھا وہ آپ نے کیا، مگر اب ہم کام بدلیں گے، محنت وہی ہوگی، اور اس کام کے لیے وہ پوٹلی کھولنے لگی۔ یہ میری سونے کی بالیاں ہیں جو میری مرحوم ماں کی تھیں، جو جہیز پہ میرے ساتھ آئی تھیں۔ جہیز میں صرف وہ بالیاں ہی تھی جو میری بیوی اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی یہ بیچ کر ان سے چھوٹا سا کام شروع کریں گے۔ پھر وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نہ میں سر ہلانے لگا کہ میں نہیں کر سکتا، میں تمہاری سونے کی بالیاں نہیں بیچ سکتا، یہ تمہاری ماں کی نشانی ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہوتے ہیں، دونوں ایک ساتھ چلیں تبھی زندگی کی گاڑی رواں رہتی ہے۔ ہم یہ بالیاں بیچ کر جو تھوڑی بہت رقم ملی، اس سے گھر کی بیٹھک جس کا ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا، وہاں ایک چھوٹی سی دکان بنائیں گے۔ یہ ایک چھوٹی سی پلاننگ تھی۔ میں نے بیوی کی بات مان لی اور اگلے ہی دن بالیاں بیچ کر جو پیسے ملے ان سے بچوں کے کھانے کی چیزیں خریدیں اور اللہ کا نام لے کر اپنی چھوٹی سی دکان کی شروعات کی۔ شروع میں تھوڑی پریشانی ہوئی، مگر میری بیوی میری ہمت بندھاتی رہی اور میں نے مناسب منافع رکھتے نیک نیتی سے کام جاری رکھا۔ آہستہ آہستہ دکان میں چیزوں کا اضافہ کرتا رہا۔ ہمارا گھر کا خرچ ہی کتنا تھا، زیادہ تر بچت جو ہوتی وہ میں دکان میں لگاتا رہا۔ 1 سال کے بعد میری دکان اچھی خاصی چلنے لگی۔ چیزیں معیاری اور منافع کم رکھنے کی وجہ سے میرے گاہک بڑھنے لگے۔ میرا اچھا ٹائم شروع ہوا اور شادی کے تقریباً 4 سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ میری پہلی اولاد بیٹی ہوئی۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ میری دکان اب ایک جنرل سٹور میں بدل چکی تھی۔ بیٹی کی پیدائش پر میں اس قابل ہو چکا تھا کہ میں نے بیوی اور بیٹی دونوں کو سونے کی بالیاں بنوا کر دیں۔ ایک دن میں اپنے محسن کا قرض بھی چکا آیا، جس نے دبئی میں مشکل وقت میں میری مدد کی تھی۔ میرے حالات بدل گئے تو اپنے جیسے کئی یتیم بچوں کے لیے سہارا بننے لگا۔ میری بیوی کی سوچ اور اس کے ساتھ نے ہماری زندگی بدل دی۔ سچ ہے کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میری ماں نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں سہیں، تب تو میں کچھ نہ کر سکا، مگر اب میں بہت سے ایسے کام صدقہ جاریہ کے طور پر کرنے لگا جن کا ثواب میری ماں کو پہنچتا رہے۔ اگر ایک نیک اور مخلص عورت کا ساتھ ہو تو دنیا جنت نما لگنے لگتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر آپ کو یہ
کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی اور سچی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔